جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس میں بلوایا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آخر ان حضرات نے مدینہ سے مکہ ہجرت کا فیصلہ کیوں اور کس حکمت عملی کے تحت کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحریکی پس منظر ایک بغاوت تھا یا بصیرت مند دینی اور سیاسی اجتہاد؟ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک موقع پر کیا فیصلہ کیا؟ السلام علیکم ناظرین، اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا اور اس کے پیچھے ان کا موقف کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا کہ یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلی سیاسی غلطی کیا کی۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے ایپیسوڈ کی طرف اور مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تاریخی تسلسل آگے کیسے بڑھا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس میں بلوایا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو جو ہی یزید کے قاصد رزیق نے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو یزید کا پیغام پہنچایا تو ولید بن عتبہ نے فوراً پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس میں طلب کیا اور ان سے یزید کے حق میں بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کی بات سنی اور پھر نہایت دانائی کے ساتھ ان کا جواب دیا کہ نہ تو یہ بیعت کا وقت ہے اور نہ ہی مجھ جیسا شخص تنہائی میں در بند دربار میں بیعت کر سکتا ہے۔ اگر بیعت لینی ہے تو کل ممبر پر آ کر سب کے سامنے بیعت لیجیے گا۔ تو اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ تو چونکہ ولید بن عتبہ نرم دل انسان تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے مطمئن ہو چکا تھا تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بیعت کے لیے زور نہیں ڈالا اور دونوں عظیم شخصیات کو عزت کے ساتھ واپس جانے دیا۔ البتہ چند افراد ان کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ ان دونوں حضرات نے حکومت کا طرز عمل دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر بیعت نہ کی گئی تو سختیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ بیعت کرنا ان کے ضمیر اور اصول کے خلاف تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری پہر مدینہ سے ایک غیر معروف راستے سے خاموشی سے نکل کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب صبح کے وقت ولید بن عتبہ کو ان کے نکل جانے کی خبر ملی تو اس نے 23 یا 80 سواروں کو ان کے تعاقب میں روانہ کر دیا، مگر وہ ہاتھ نہ آ سکے اور اس کے کچھ ہی دن بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مدینہ چھوڑنے کی تیاری شروع کر دی اور مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نازک موقع پر ان دونوں حضرات نے مدینہ منورہ سے مکہ ہجرت کیوں کی؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مدینہ دارالحکومت شام کے نسبتاً قریب واقع تھا، جبکہ مکہ نہ صرف مسافت میں دور تھا بلکہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس جغرافیائی مقام نے اسے فطری طور پر ایک پناہ گاہ بنا دیا تھا اور پھر ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ مکہ حرم مقدس ہے اور اس کی حرمت کے پیش نظر یہ امید کی جا سکتی تھی کہ حکومت وہاں کسی جارحانہ اقدام سے گریز کرے گی تاکہ بدنامی سے بچی رہے۔ اگر ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات بخوبی سمجھ آ جاتی ہے کہ ان دونوں ہستیوں نے مدینہ کی نسبت مکہ کو زیادہ محفوظ اور موزوں پناہ گاہ تصور کیا۔ تو مدینہ سے روانگی سے قبل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند قریبی رفقا اور بزرگوں سے الوداعی ملاقاتیں بھی کی اور ان ملاقاتوں میں ایک خاص ملاقات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس پہنچے اور اپنی روانگی کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل گرفتہ ہو گئے اور فرمایا مت جائیں حسین، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے بات سن کر اور اپنا فیصلہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق چلنے کا عزم کر چکے ہیں۔ گفتگو کے دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اہل عراق کے وہ خطوط بھی دکھائے جن میں کوفہ کے لوگ انہیں آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط دیکھ کر بھی انہیں یہی مشورہ دیا کہ ان لوگوں کے پاس مت جائیں۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہونے لگے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے لگایا اور زاروں قطار ہوا اور اپنے دل کی گہرائی سے کہا کہ اے شہید، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو مدینہ سے روانگی کے بعد راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن موتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے حسین؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابھی تو مکہ جا رہا ہوں، وہاں پہنچ کر حالات کو دیکھوں گا اور اللہ سے رہنمائی کے لیے استخارہ کروں گا۔ تو دوستو یہ الفاظ واضح کرتے ہیں کہ باوجود اہل کوفہ کی پرجوش دعوت کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کوفہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اگر ان کا ارادہ واقعی میں وہی ہوتا تو مدینہ سے براہ راست کوفہ جانا مکہ سے کہیں زیادہ قریب تھا۔ روایات کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروز اتوار یعنی 27 یا 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور مسلسل سفر کرتے ہوئے بروز جمعہ 3 یا 4 شعبان کو مکہ المکرمہ پہنچے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے اور 5 دن قیام فرمایا اور ان دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا باغور مشاہدہ کیا، خطوط کا جائزہ لیا اور اہل کوفہ کے اخلاص کو بھی جانچنے کی کوشش کی اور آئندہ کے سفر اور فیصلے کے لیے غور و فکر میں مشغول رہے۔ تو ناظرین، اب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحریکی پس منظر کو بانپنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برگزیدہ ہستی ہے جنہوں نے آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پرورش پائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جنہیں ایمان، تقوی اور اخلاق کی دولت بچپن ہی میں عطا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر خلفاء راشدین کی شفقتوں اور فیض سے بھی سیراب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب دنیا بھر کے مسلمانوں میں سب سے بلند تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم، عرفان، تدبر اور سیاسی فراست کے سچے وارث تھے۔ دینی بصیرت، علمی گہرائی اور دور اندیشی کے اعتبار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مثال آپ تھے۔ تو یہ بات تو ذہن نشین رہے کہ وہ کوئی نو عمر جذباتی نوجوان نہیں تھے بلکہ زمانے کی سرد گرم ہواؤں کو جھیلنے والے اور اپنی عمر کی 6 دہائی میں قدم رکھنے والے ایک پختہ کار مرد مجاہد تھے۔ تو پھر ایسے عظیم المرتبت انسان کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ انہوں نے محض یزید کی ذاتی خامیوں یا اس کے فسق و فجور کی شہرت کی وجہ سے بیعت کرنے سے انکار کیا تو یہ نہایت سطحی سوچ ہوگی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اسلامی سیاست کے اس نازک موڑ پر تھی جہاں اس وقت بظاہر ایک معمولی سا انحراف نظر آ رہا تھا، لیکن اس سے آگے چل کر پوری امت پر نہایت منفی اثرات مرتب ہونے تھے۔ وہ معاملے کو وقتی جذبات سے نہیں بلکہ مستقبل کی گہرائیوں میں جھانکنے والی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی ماہر اور دور اندیش انجینئر دریا کے پشتے میں پڑنے والی ایک معمولی سی دراڑ کو دیکھ کر فوراً خطرے کو بانپ لیتا ہے اور اپنی تمام تر توجہ، توانائی اور وقت لگا کر اس دراڑ کو بند کرنے میں لگ جاتا ہے، پھر چاہے لوگ اس وقت اسے ایک فضول محنت سمجھیں۔ بالکل ویسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک غیر معمولی بصیرت اور دینی شعور کے ساتھ وہ خطرہ بانپ لیا جو آگے چل کر یزید کے اقتدار سے پوری اسلامی سیاست اور خلافت کی روح کو زائل کر سکتا تھا۔ تو اسی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک اصولی اور مستقل موقف اختیار کر لیا اور پھر نہ کسی کی فہمائش کو مانا اور نہ کسی کے مشورے کو ترجیح دی۔ تو دوستو، یہاں یہ بات سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فکر اور سعی پر خروج یا بغاوت کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک اپنے آخری مرحلے میں بھی جہاں جان نثاری اور قربانی کی مثالیں سامنے آئی، وہ تحریک اس قدر محتاط، متوازن اور عدل و تدبر پر مبنی تھی کہ اس پر خروج کا لیبل لگا دینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ اگر اس معاملے کو ٹھنڈے دل اور سنجیدہ فکر کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کے مطابق در حقیقت یزید کی خلافت ابھی قائم ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بیعت یزید کے لیے دی گئی وہ محض ولیعہدی کی ایک سیاسی تجویز تھی، نہ کہ خلافت کی سند۔ اور اس بات کو اگر اسلامی سیاست کے پیرائے میں دیکھا جائے تو ولیعہد بنانے کی حیثیت ایک تجویز کی سی ہوتی ہے، اور خلیفہ کے بعد امت کے ارباب حل و عقد کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہیں تو وہ ولیعہد کو خلیفہ مقرر کر دیں اور چاہیں تو باہمی مشورے سے کسی اور کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید کی خلافت اس وقت تک منعقد نہیں ہو سکتی تھی جب تک امت کے ارباب حل و عقد اس کو منظور نہ کریں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت یزید
की खिलाफत शरई और इज्तिमाई तौर पर मुनक्किद नहीं हुई थी, क्योंकि उम्मत की नुमाइंदा कुव्वतों ने उसे कबूल नहीं किया था। और उस वक़्त की हकीकत ये थी कि यजीद खिलाफत के मसनद पर बराजमान हो चुका था, लेकिन सिर्फ शाम में ही उसे वक्ती कबूलियत मिली थी। आलम इस्लाम के बड़े दीनी, सियासी और फिक्री मराकिज़ मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, बसरा और कूफा यजीद की खिलाफत को मुस्तरद कर चुके थे। और अहले हिजाज तो वैसे ही सबसे ज्यादा हसास और बाहबर थे, क्योंकि ये वो खित्ता था जहाँ सहाबाए किराम की अक्सरियत मौजूद थी। इसीलिए जब वलीअहदी का मसला उठा तो सबसे ज्यादा बुलंद आवाजें यही से उठी थी। जैसे कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी में अलल ऐलान कहा कि ये तो कैसर व किसरा का तरीका है। हजरत साद बिन अबी वकास और हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जैसी अजीम हस्तियां यजीद की बैत के लिए मुनक्किद मजलिस में शामिल ही नहीं हुए, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलसल बैत से गुरेज करते रहे। इसी तरह कई जलीलुल कदर ताबईन तो बैत से बचने के लिए मदीना से हिजरत कर गए। इस माहौल में यजीद को मुसलमानों की इज्तिमाई रजा और इत्तेफाक राय के बगैर जबरदस्ती मुसल्लत होने वाला हुक्मरान तस्वर किया जाता था। और दूसरी जानिब इराक की अवाम और अहले कूफा भी यजीद की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए आमादा नहीं थे, क्योंकि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो हुतूत कूफा की तरफ से मौसूल हुए वो इस बात का वाज़ेह सबूत थे कि वहाँ यजीद का कंट्रोल गैर मुस्तहकम था और लोग हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़ियादत को तरजीह दे रहे थे। हत्ता कि खुद यजीद के बाज़ गवर्नर्स भी इस नई हुकूमत की बका से नाउमीद थे। जैसा कि कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दो टोक अल्फाज में फरमाया कि बहदिल के नवासे की बनिस्बत हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ज्यादा महबूब हैं। तो ये तमाम हकायक एक हकीकत पर मोहर तस्दीक सब्त करते हैं कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इनकार बैत न किसी जाती रंजिश का नतीजा था और न किसी वक्ती जोश का इजहार, बल्कि ये एक दूर अंदेश, फकीहाना और उम्मत की हिफाजत के जज्बे से लबरेज तारीखी अक़दाम था। अब यहाँ ये बात जानते हैं कि इस नाजुक मौका पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फैसला लिया। तो ऐसे हालात में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये फहम किसी तौर पर ज़मीनी हकायक के मुखालिफ नहीं था कि यजीद दर हकीकत एक ऐसा सियासी किरदार बन चुका है जो उम्मत की रजा और मशवरे के बगैर जबरदस्ती इख्तियार पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है। और चूंकि इसकी खिलाफत शरई तौर पर अभी कायम नहीं हुई, लिहाजा इसके मुकम्मल गलबे से पहले एक सालिह, आदिल और मुत्तफ़िका हुकूमत के क़याम की कोशिश वो खुरूज नहीं कहला सकती जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, क्योंकि ये अमल किसी कायम और मुस्तहकम हुकूमत को गिराना नहीं बल्कि एक मुतनाज़े और गैर मुत्तफ़िका इक़्तिदार के रास्ते को रोक कर उम्मत को खुलफ़ाए राशिदीन के नक्शे कदम पर चलने वाली एक ऐसी हुकूमत फराहम करने की साई है जिस पर उम्मत का एतमाद और इत्तेफाक मौजूद है। और यहाँ हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पेश नज़र वो अहादीस नबविया भी थी जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुराई देखे तो उसे हाथ से रोके वरना ज़बान से रोके, और अगर ये भी करना मुमकिन ना हो तो उसे दिल से बुरा समझे, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। तो लिहाजा जब वो दोनों मक्का पहुंचे तो इस राय पर मुत्तफिक हो गए कि यजीद की हुकूमत को कायम होने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, इन्हें इस जदोजहद में जान के खतरात, सियासी मुखालफत और हुकूमती सख्तियों का पूरा अंदाजा था, मगर उनकी निगाह बसीरत, दीनी शऊर और अजीमत भरी गैरत ईमानी ये फैसला सुना चुकी थी कि अब जान की कुर्बानी देकर हक का आलम बुलंद करना उनके लिए सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि वाजिबियत के दर्जे तक पहुंच चुका है। आज के एपिसोड में यहीं तक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में और जानेंगे कि ये तारीखी तसलसल आगे कैसे बढ़ा।